الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. اور اس کے بعد اسی بنی جرم کے قبیلے سے جب نوجوان ہوئے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو پہلی شادی ہوئی تھی بنی جرہمی کی خاندان کے ایک لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی. اس پہلی خاتون سے جو اسماعیل علیہ السلام کی شادی ان کا نکاح ہوا، اس کے بعد اسی بنی جرم کے خاندان سے اس خاتون کو طلاق دینے کے بعد، طلاق کا تفصیلی واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ حدیث کے اندر موجود ہے اور بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے. وی شوڈ نو دیٹ. اس کے بعد اسی بنی جرم کے خاندان سے ایک اور خاتون سے اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا، شادی کی، اور اس سے وہ جو اولاد پیدا ہوئی، ان کی اولاد قیدار اور باقی جو 11-12 بھائی تھے ان کی اولادیں چلی آتے آتے عدنان تک، اور اس کے بعد عدنان کی اولاد میں سے نیچے پھر ہوتے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب تک وہ سارا شجرہ نسب پہنچا. یہ شروع میں کہاں تھا؟ اسماعیل علیہ السلام اور والدہ کون تھی ان سب کی؟ بنی جرم کی. ان کی والدہ ہاجرہ سیدہ اسماعیل علیہ السلام کی، اور اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ کون تھی؟ جرہم کی خاندان کی خاتون تھی. 2 شادیوں کا تذکرہ موجود ہے، باقیوں کا تذکرہ موجود نہیں. پہلی شادی کو طلاق کی اور دوسری کو انہوں نے ساتھ نبھایا. معاملہ اس کا ایسا تھا جس کے اندر بہت بڑا لیسن ہے، اور وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بچے کی پیدائش کے بعد جو ان کے مدینہ میں مکہ کے چکر لگے، ان میں سے ایک چکر ان کا اس پیدائش کے ٹائم چھوڑنے کا ہے. اگلا چکر جس کا ایک تذکرہ آتا ہے، درمیان میں اور بھی ہو سکتے ہیں، اگلا چکر جس کا تذکرہ تاریخ کے اندر موجود ہے وہ ان کا اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے ان کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کا تھا، جو میں بعد میں بیان کروں گا. پھر تیسرا چکر ان کا تب ہوا جب ان کی شادی ہو چکی تھی اور پہلی وائف کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اور وہ آئے. اور پھر چوتھا چکر ایک اور کا ہے کہ جب وہ چوتھی مرتبہ آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے آ کے جو ملاقات کی، اس ٹائم وہ دوسری وائف جو تھی، پہلی کو طلاق ہو چکی تھی، دوسری وائف گھر کے اندر موجود تھی، اس وائف سے ملاقات ہوئی، وہ چوتھا تذکرہ تھا. ٹھیک ہے جی. اور ان کے درمیان میں ایک واقعہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بچوں کے ساتھ، اور وہ کون سا واقعہ ہے؟ فیمس بڑی حج کا، بیٹے کو قربانی کا. دس از 5 things. These are confirmed. باقی درمیان میں بہت سارے لیکن وہ تاریخ کی نظر ہو چکے ہیں. ان کے اندر اسباق موجود ہیں، اس کا تذکرہ ہوگا. پہلے میں وہ جو خاتون سے جن کا تعلق ہے بنی جرم کی خاندان سے، وہ میں تذکرہ کر دوں، جو ہمارے لیے اور خواتین کے لیے، خصوصاً بیویوں کے لیے، ازواج کے لیے، وائفس کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. آئی ایم شیور آپ میں سے اکثر کو اس چیز کا پتہ بھی ہوگا. ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کی شادی ہوگی، ان کو ایک دفعہ ملنے کے لیے یہاں پہ آئے. جو ان کا طریقہ تھا، آتے جاتے جب کہیں فرصت ہوتی ہے، غالباً حج کے دنوں میں شاید آتے ہوں گے، انہوں نے آ کے بچوں سے ملاقات کرنی ہوتی تھی. جب وہ ادھر آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے. اسماعیل علیہ السلام ایک طبیعت کے لحاظ سے بڑے ایک آزاد منش قسم کے انسان تھے اور شکار کا بہت زیادہ شوق رکھا کرتے تھے. تو اکثر جب وہ آتے تھے تو شکار پہ ہی غائب ہوتے تھے. تو جب والد آئے تو یہ یہاں پہ موجود نہیں تھے. گھر میں ایک خاتون تھی، پتہ لگا، پوچھا جی کون ہے آپ؟ نے بتایا جی میں اسماعیل کی زوجہ ہوں. انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ان کا جی میرا نام ابراہیم ہے، سم تھنگ لائک دس، یا شاید نام نہیں بتایا انہوں نے ان کو. ٹھیک ہے. جو بعد میں بات چیت تھی اس سے پتہ لگتا کہ خاتون کو نہیں پتہ تھا کہ کون ہے، بعد میں ان کو پتہ لگا. بہر انہوں نے ان سے پوچھا جی کہ آپ بیوی سے، اپنی بہو سے پوچھا کہ حالات کیسے، زندگی کے بارے میں کیسے گزر بسر چل رہی. نارمل بات چیت انہوں نے سٹارٹ کی. تو خاتون نے بتایا جی بڑی مشکل زندگی ہے، بیابان کے اندر بیٹھے ہوئے، دنیا کہاں، یمن میں اور فلاں جگہ پہ اور مدینہ میں اور خیبر میں اور فلسطین میں کہاں رہے، اور ہم یہاں بیابان میں بیٹھے ہوئے، نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. زندگی بڑی مشکل گزر رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اس خاتون کو میسج دیا کہ جب اسماعیل واپس آئے تو اس کو بتا دینا کہ ابراہیم آیا تھا، ابراہیم نے تمہیں سلام کہا ہے، اور ابراہیم نے تمہارے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی کچی ہے، اس کو تبدیل کر لو. چوکھٹ ہوتی ہے جس میں، چوکھٹے میں، جس فریم میں دروازہ لگایا جاتا ہے، انٹرنس اینڈ ایگزٹ بوتھ. اسماعیل علیہ السلام گھر میں آئے، وائف نے پورا قصہ سنایا اور آخر میں بتایا کہ آپ کے والد صاحب ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آپ کے لیے میسج چھوڑا کہ گھر کی چوکھٹ بڑی کچی ہے، اس کو تبدیل کر لو. انہوں نے بیگم کو طلاق دے دی. کیوں طلاق دی؟ کہ میرے والد نے مجھے میسج دیا تھا. یہ میسج جو اس کا تھا نا، کوڈڈ میسج کہ چوکھٹ کچی ہے، اس کو تبدیل کر دو، اٹ واز اباؤٹ یو. تو اب مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا بات چیت کی ان کے ساتھ. انہوں نے ساری قصہ بنا دی، پر بیان کر دیا. اسماعیل علیہ السلام نے اپنی وائف کو بتایا کہ تمہاری اس ناشکری کی وجہ سے میرے والد نے مجھے آرڈر دیا ہے، I have to divorce you now, and he was divorced. She was divorced. ناشکری کی وجہ سے اس خاتون کو اس خاندان سے نکالا گیا، اس خاندان سے جس خاندان نے بعد میں آ کر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بننا تھا۔ کائنات کی بہترین تخلیق جس بلڈ سے ہونی تھی، جس ہولی بلڈ سے ہونی تھی، اس ہولی بلڈ میں، مقدس خون کے اندر اللہ تعالیٰ کو کسی ناشکری کا ہونا قبول نہیں تھا۔ ناشکری اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو دروازے پہ آ کے روک دیتی ہے، سعادتوں کو دروازے پہ آ کے روک دیتی ہے، اور پشتوں کے بعد کی برکتوں کا بھی رب خیال کرتا ہے، اور پشتوں سے پہلے کی سعادتوں کا بھی رب خیال کرتا ہے اور اس کو آپ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی خاتون کے پشت سے پیدا ہوں کہ جو خود ناشکری خاتون ہے، جو زندگی کے حالات سے، رب کے انعام و کرام سے خوش نہیں ہے، جن کی اولاد میں ایسا عظیم انسان، عظیم ترین انسان پیدا ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے وائف کو طلاق دی۔ کچھ عرصے بعد جب وہ دوبارہ آئے اور ان کی دوسری شادی نکاح ہو چکا تھا، وہی ایک اور خاتون گھر میں موجود تھی، وہی کلام ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام آج بھی موجود تھے اور وہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، اور بیگم سے پوچھا ان کی کہ کیا حالات ہیں، انہوں نے بڑے صبر شکر کے ساتھ، وہی مکہ تھا، وہی پانی تھا، وہی آس پاس تھا، کچھ چینج نہیں تھا، وہی صفا مروہ، وہی گھاٹی تھی، اسی حرم کے پاس کے وہ کالے خانہ کعبہ کے پاس لوگ آ کے طواف کیا کرتے تھے، there was nothing else۔ لیکن اس خاتون نے کوئی ناشکری نہیں کی اور رب کے انتہائی شکر کا، عاجزی کا اور مہمانداری کا مظاہرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے اس خاتون کو میسج دیا، اسماعیل جب آئے تو اس کو میرا سلام کہنا، میں اس کا والد ہوں، اور اس کو میری طرف سے پیغام دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی مضبوط ہے، اس کو قائم رکھو۔ یہ وہ شکر گزاری تھی اس ناشکری کے برخلاف جس کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے پسند فرمایا، اور انہوں نے بیٹے کو آرڈر دیا کہ ڈونٹ لیو دس وائف، ڈونٹ لیو دس وائف، اس بیوی کو نہیں چھوڑنا، یہ پکا کام ہے تمہارا۔ اس خاندان سے، اس خاتون سے، اسی بنی جرم کے اس خاتون سے اور اسماعیل علیہ السلام سے آگے کیدار اور باقی بھائیوں کی پیدائش ہوئی، اور پھر اس کے بعد انہی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان عدنان سے ہوتا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک عبداللہ بن عبد المطلب، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی پیدائش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو یہ اعزاز بخشا کہ آدم علیہ السلام سے جو ایک پشت میں ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا، ایک نور چلتا آ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس خاتون کے پشت سے چلا، اس ناشکری خاتون کے پشت سے نہیں چلا۔ ناشکری رب کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ خواتین کے اندر انفارچونیٹلی میں آپ سے تذکرہ کہ صبر بہت زیادہ ہوتا ہے خواتین کے اندر مرد کی نسبت۔ مشکل کو، فزیکل پیشنس کو برداشت کرنے میں مرد سے خاتون آگے ہوتی ہے، مینٹل پیشنس کو مرد سے زیادہ برداشت کر لیتی ہے، لیکن ناشکری میں بہت زیادہ آگے ہوتی ہے۔ شکر گزاری اس کے پاس بہت ساری وجوہات کی وجہ سے کم ہوتی ہے۔ وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے اس کا انعام و کرام کتنا زیادہ ہے شکر گزاری کا، اور دوسری طرف پھر میں آخر میں تذکرہ کروں گا کہ ناشکری ہونا اور شکر گزاری نہ ہونے کا ایکسٹریم نقصان بصل میں کیا ہے، جو بہت بڑا نقصان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن کی آیات میں بڑی کلیئرٹی ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اور بڑھا دوں گا۔ ویری سمپل، جو شکر ادا کرے گا اس کے لیے اور ہے، مزید ہے، اور جو ناشکری کرے گا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، کفر کا مطلب ناشکری بھی ہے، یہاں پہ اس کا مطلب اسٹریٹ اوے ناشکری ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے شکر نہیں کیا، ناشکری کی، تو فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میری سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ناشکری پہ بڑی سخت سزا دیتا ہے، دنیا میں آخرت میں سزا دیتا ہے۔ سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ رب انسان کو سب کچھ دے اور انسان کے تم نے کچھ بھی نہیں دیا، اس کو ہم کہتے ہیں کفر، کہ رب کو رب ماننے کو تیار نہ ہو۔ یہ ناشکری ہے اصل میں، کہ بجائے اس کے کہ ایکسیپٹ کیا جائے، صرف رب کہتے ہیں تم میری شکر گزاری نہ کرو اتنی زیادہ، تم صرف یہ مان لو کہ میں نے تمہیں دیا۔ اسی کو وحدانیت کا اقرار اور اسلام کہا جاتا ہے، کہ یو ایکسیپٹڈ کہ وہ رب ہی ہے اور رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے تمہیں سارا کچھ دیا، آپ یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں۔ باقی مدارج کے بڑھوتی ہے، ایسکلیشن ہے، امپرومنٹ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، جو آپ کے اعمال سے، باقی چیزوں سے ہے، لیکن یہ ایکسیپٹ کر لینا، آپ 40% مارکس لے کے پاس ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اس سے بھی نیچے جاتا ہے وہ رب کی ناشکری اور کفر کر رہا ہے، اس کے لیے کیا فرمایا؟ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، وہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ناشکری کے اوپر عذاب دیتا ہے۔ اور شکر کیا ہے؟ اس آیت کے مطابق جس چیز کا آپ چاہتے ہیں، سمپل فارمولا زندگی کا یہ ہمیں بتاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب بھی آپ رب کا شکر ادا کریں گے، جس چیز کے لیے ادا کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ آپ کو صحت اچھی چاہیے، اپنی صحت کا شکرانہ بار بار سجدے کی صورت میں، الفاظ کی صورت میں، صدقے کی صورت میں دیتے رہیں۔ اور صحت کا شکرانہ، ایک خوبصورت شکرانہ کیا ہوتا ہے؟ چاشت کی نماز کے بارے میں حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ ہر صبح جب انسان جاگتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے،
کمپنسیشن پیمنٹ پے بیک اس پہ لازم ہوتی ہے، ڈیو ہوتی ہے اس کے اوپر. فرمایا کہ اچھا بولنا بھی صدقہ ہے، نیکی کرنا بھی صدقہ ہے، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، کلمہ پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سارا صدقہ ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے صدقات ہیں. اور جو چاشت کی یہ 2 سے 12 رکعت کے درمیان مختلف طریقوں سے بیان ہوا ہے، کم از کم 2 رکعت ہے، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں. یہ جو چاشت کی نماز جو شخص پڑھتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یہ وہ تمام کے تمام صدقے جو آپ پہ ڈیو ہوتے ہیں، جسم کا صدقہ، جسم کا شکرانہ، وہ سارے کا سارا پے ہو جاتا ہے صرف چاشت کی نماز پڑھنے سے، جو اشراق کی نماز کے بعد ہوتی ہے. یعنی سورج کے نکلنے کے آپ دیکھ لیں تقریباً جب سورج ایسی حالت میں آ جائے کہ جس سے آپ نیکڈ آئی سے آپ ڈائریکٹ اس کو دیکھ سکیں، تو تب تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور جب آپ کی آنکھیں چندیانی سٹارٹ ہو جائیں تو اشراق کی نماز کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے اور مکروہ ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے. جو ہم ٹائم رکھتے ہیں نا مساجد میں گھڑیوں میں کہ مکروہ ٹائم، اس ٹائم نماز نہ پڑھیں، وہ سمپل ڈیفینیشن میں وہ ٹائم ہے جس میں آپ سورج کو ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں. جیسے ہی اس کی کرنیں آپ کو چندیانے لگتی ہیں، آنکھ کو تکلیف دیتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکروہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم آتش پرست اور سورج پرست، سورج کی پرستش کرنے والے جو تھے وہ سورج کی طرف دیکھ کے اس کی عبادت کیا کرتے تھے. غالباً اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اس ٹائم کو اس ریلیجن میں عبادت سے خارج کر دیا گیا تاکہ ریزیمبلنس نہ ہو. وہ اصول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اصول تھا، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی حرکت جو کسی ریلیجن نے پکڑی ہوتی تھی اس کے مخالف چلتے تھے تاکہ ہماری ان کے ساتھ اس غلط کام میں مشابہت نہ ہو. اسی چیز سے منع کیا گیا تھا. کوئی بھی ریچول جو کسی نان مسلم کسی گروپ کے بارے میں بتاتی کہ یہ اس کا کام ہے تو ہم اس سے دور رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا. یہ ایک شکرانہ ہے. اور ہر چیز جس کو آپ شکر ادا کریں گے، جو اس کا شکر ادا کرے گا، چاشت کی نماز پڑھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ صحت اس کی بہتر کرے گا. یہ بڑا شارٹ کٹ سمپل سا فارمولہ ہے، ٹرائی کر کے دیکھنا، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا. اور جس چیز کا آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی بڑھوتی دے گا. آپ کو زیادہ مال چاہیے، مال کا شکر ادا کریں. آپ کو زیادہ علم چاہیے، علم کا شکر ادا کریں. آپ کو اولاد سے محبت ہے، اولاد کا شکر ادا کریں. اس کے اندر کیڑے مت نکالیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شکر آپ اور نوازے گا. بچے کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے اس کا شکر ادا کریں، آپ کے بچوں میں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، وہ بھی خوش ہوگا. آپ نے اس کو پریز کیا، اس کو محبت کا ایک عالم بھی اس کے سامنے آتا ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس شکر گزاری کی وجہ سے اس میں مزید بڑھوتی ان کے کردار میں ڈالے گا جو آپ نے پسند کی، کس نے اچھا کام کیا. اور ایٹ دا سیم ٹائم ناشکری جب آپ کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے دروازے بالکل بند ہو جاتے ہیں. ناشکری پہ ساری کی ساری چیزیں بند ہوتی ہیں. ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب عید کی نماز میں باہر نکل رہے تھے، آخر میں خواتین کا اجتماع تھا، ان کے پاس کھڑے ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت بلال بھی اس میں شامل تھے، ابو ہریرہ شامل تھے، لوگ شامل تھے. متعدد راویان سے حدیث متعدد کتابوں کے اندر منقول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا، اس کا لب لباب اس تمام کلام کا میں آپ کے سامنے سمری پیش کروں، خلاصہ پیش کروں. وہ کیا تھا کہ آپ لوگ، میں نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور فرمایا کہ میں نے جہنم میں خواتین کو مردوں سے بہت زیادہ دیکھا. خواتین نے، ایک خاتون نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جہنم میں خواتین کیوں زیادہ ہیں، مرد کیوں زیادہ ہیں، مرد کم ہے، خواتین جہنم میں کیوں زیادہ ہے. انہوں نے 2 چیزیں ان کی بیان فرمائی، جن میں سے ایک چیز ان کی ناشکری تھی. اس خاتون نے کہا کہ کیا ہم صدقہ نہیں دیتی، کیا ہم یہ نہیں کرتی، کیا ہم یہ نہیں کرتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہاں، لیکن تم پہ ایک شخص ساری زندگی اتنی عنایات کرتا ہے، لیکن کوئی ایک چیز کہیں پہ آپ کمی دیکھتی ہو تو تمہارے منہ سے برملا ایک جملہ نکل جاتا ہے کہ میں نے پوری زندگی تیرے سے کوئی خیر نہیں لی. اور تم بھول جاتی ہو کہ ساری زندگی خیر وہاں سے آ رہی تھی. یہ جو ایک جملہ ہوتا ہے، بعد میں شاید وہ خاتون اس سے سوری بھی کر جاتی ہوگی، دل میں برا بھی سمجھ لیتی ہے، لیکن اس ٹائم بول جاتی ہے. وہ یہ جو ناشکری کا ایلیمنٹ ہے جو خواتین کے اندر ہوتا ہے، اپنے باپ سے، اپنے شوہر سے یہ کہہ دینا، خصوصاً شوہر سے کہہ دینا. باپ سے ناشکری کم نہیں کرتی، اس کی عزت کرتی ہیں، لیکن شوہر ذرا اور اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس سے بعض اوقات کہہ جاتے ہیں کہ بس تم سے تو مصیبت ہی کھڑی رہی ہماری. وہ جو ناشکری شوہر کی طرف ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا. میری کوئی اوقات نہیں کہ آپ کے سامنے میں کوئی سائیکولوجیکل تھیوری رکھوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم میں خواتین میں سے اکثریت کا ہونے کی اصل میں وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ اس کی ناشکری ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، جہاں پہ شام کا ٹائم تھا، لوگ کہیں وضو کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے اور وہاں پہ کچھ پرندے اڑ رہے تھے، جن میں سے بہت کم پرندے تھے ایسے تھے جن کی چونچ کا کلر بالکل ڈسٹنکٹ تھا اور بہت کم تھے وہ. تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جنت کے اندر میں نے سب کو دیکھا، اس میں خواتین کی تعداد قلیل ہے اور ان کی تعداد اتنی کم ہے جتنی ان پرندوں کے اندر ان چونچ والی پرندے جو ہیں ان کی
تعداد آپ کو جتنی کم آتی ہے ایسی نظر آتی ہے، اتنی کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے خواتین کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، اپنی نیکیوں کو خراب مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے آخرت کو بہت آسان کر کے رکھا، بہت آسان کر کے، لیکن جو اس کو پکڑ لے، حدیث میں جو خاتون اس حالت میں اس دنیا سے جائے کہ وہ اگر پہلے جا رہی ہے تو اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ خاتون شہید ہے، جنتی نہیں شہید ہے، اور شوہر اس کا اس سے پہلے فوت ہو چکا ہے لیکن ایسی حالت میں کہ وہ اپنی بیوی سے راضی ہے تو یہ خاتون شہداء میں شامل ہے۔ بہت ساری آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں خواتین کے لیے، ان کو شارٹ کٹس کو استعمال کریں۔ خواتین پہ جہاد کے فرائض نہیں ہے، خواتین پہ مسجد میں جا کے 5 ٹائم کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، مرد پہ ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے صبح کی فجر کی نماز سردی میں جا کے پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اکیلے اس کا شکر آپ ادا نہیں کر سکتی۔ میرے پاس چوائس نہیں ہے کہ میں گھر میں جا کے سجدے ماروں، میں صبح کی نمازیں گھر میں پڑھوں، آپ کے پاس چوائس ہے، یو کین ڈو اٹ۔ خواتین کے پاس ہے، ہم مردوں کے پاس نہیں ہے۔ بہت ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ان آسانیوں کو انجوائے کریں اور شکر گزاری رکھیں، تعریف کریں، جو کچھ اچھا ملتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بننے اور اللہ تعالیٰ سے مزید حاصل کرنے اور ناشکری سے دور رہنے اور ناشکری دنیا اور آخرت دونوں کے جو اس کے وبال ہیں عذاب ہے اس سے ہم سب کو، خواتین مردوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور فرمائے۔ ان سیرت کی مجالس میں شامل رہنے، ان سے سیکھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کے دنیاوی اخروی دونوں فوائد کو، فضائل کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔